ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 92۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وہذا کتاب، اور یہ ایک کتاب ہے، انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے اسے، مبارکن، بہت بابرکت ہے، مصدق الذی، تصدیق کرنے والی ہے اس کی، بین یدیہ، جو اس سے پہلے ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، اور تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کے مرکز کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے ارد گرد لوگ ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں آخرت پر، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے متعلق یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی، اور یہ ایک جواب تھا اس بات کا کہ یہود ایک بہت بڑی حقیقت کا انکار کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تو کوئی بھی رسول یا بشر اس پہ کتاب کوئی نازل کی ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے تو صحیح کہ تورات جو تمہارے پاس موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام اسے لے کر آئے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام بشر تھے، اللہ کی طرف سے رسول تھے، اور تم بھی مانتے ہو، اور اسی طرح جو وہ کتاب لے کر آئے اور جس کی آپ حفاظت بھی کر رہے ہیں، تو وہ کتاب اللہ تبارک و تعالی نے ہی نازل کی ہے۔ اور اسی سلسلے کی آخری کڑی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو کتاب اللہ تبارک و تعالی نازل فرماتا رہا ہے، اس کا آخری جو مرحلہ ہے اور اس کی تکمیل وہ قرآن کے ساتھ کر دی گئی ہے۔ عام فاہم انداز میں یہ سمجھیے کہ یہ فائنلی ایک اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل کردہ کتاب کا ایڈیشن ہے۔ تو اس میں جو پہلے کتابیں ہیں وہ بھی موجود ہیں، تورات کے سارے مضامین جو اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں نازل کیے تھے، اصل مضامین وہ قرآن میں موجود ہیں۔ اسی طرح زبور میں اور انجیل میں اللہ تبارک و تعالی نے جو مضامین نازل کیے تھے وہ سارے قرآن میں موجود ہیں۔ لہٰذا اب ہمیں نہ تو تورات کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں انجیل کی اور نہ زبور کی ضرورت ہے۔ تو قرآن پر جو ایمان لے آئے گا اس کا ایمان ساری کتابوں پر ہے، اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے گا اس کا ایمان سارے رسولوں پر ہے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے سے پہلے کسی نبی کا انکار نہیں کیا، اور نہ قرآن اپنے سے پہلے اتاری ہوئی کتاب کا انکار کرنے والی کتاب ہے۔ تو اس لیے یہاں قرآن کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ پہلے تورات کے متعلق بات ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو فائنلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کتاب کی صورت میں اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں ان پہ اتارا گیا، اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور کس انداز سے کیا ہے؟ فرمایا وَهَذَا کتاب انزلناہ مبارک، یہ ایک ایسی کتاب ہے جو بہت ہی بابرکت ہے، اور اس کی برکتیں بہت سی ہیں۔ اس کی تلاوت اگر کی جائے تو اس سے بھی اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، برکات لے کر آتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، دل کو سکون پہنچتا ہے، اور اس طرح بابرکت ہے کہ اخلاق بھی سنور جاتے ہیں، اور عقائد کی تطہیر ہو جاتی ہے، عقیدہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے، شرک ختم ہو جاتا ہے، توحید کی پہچان ہو جاتی ہے۔ یہ قرآن اخلاقیات بھی سکھاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کیا ہے یہ کتاب سکھاتی ہے، حقوق العباد کیا ہے یہ کتاب سکھاتی ہے، والدین کے متعلق بہترین پیغام اور سبق وہ قرآن مجید میں موجود ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ، مساکین یتامہ کے ساتھ حسن سلوک قرآن مجید میں جگہ جگہ موجود ہے، انسانیت کے ساتھ محبت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ماننے والے ہیں، اس کے دین کو اپنانے والے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔
تو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والے جتنے افراد ہیں ان کا تعلق بڑا گہرا جڑ جاتا ہے۔ تو یہ تو کتاب ایک عقیدے پر، ایک نظریے پر، ایک رسول پر، ایک قبلے پر جمع کرنے والی کتاب ہے، ایک سوچ پر جمع کرنے والی کتاب ہے، ایک اخلاق پر جمع کرنے والی کتاب ہے۔ تو یہ بہت ہی بابرکت ہے۔ اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو پیش کیا تو جو ان کی قبائلی لڑائیاں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی، جو ان کی آپس کی نفرتیں تھیں وہ ساری ختم ہو گئی، اور ایک عقیدے پر جمع ہو گئے۔ سارے لوگ اس وقت مسلمان بھائی بھائی بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یاد بھی کروایا کہ تم کہاں کھڑے ہوئے تھے؟ جہنم کے کنارے پر، اور ایک دوسرے کے تم دشمن بن چکے تھے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، قرآن لے کر آئے، قرآن کے ذریعہ سے انہوں نے تمہاری تطہیر کی، اخلاقیات کا سبق دیا، عقیدہ توحید اس کو بہتر کیا، اور تمہارے اندر جو موجود شرک تھا اس کو ختم کیا۔ یہ ساری چیزیں سنوار کر تمہاری حالت کیا ہو گئی ہے کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ وہ عداوتیں، وہ نفرتیں، وہ ساری لڑائیاں جو قبائلی عصبیت کی بنیاد پر ہو رہی تھی وہ ساری اب ختم ہو چکی۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین درس ہے، اور اس میں بہترین اسباق ہیں۔ قرآن کی تعلیم کو عام کیا جائے گا، اتفاق اور اتحاد کی فضا پیدا ہوگی، اور اگر اپنے اپنے نظریات پیش کیے جائیں گے وہ جو قرآن کے خلاف ہیں، اپنی اپنی آراء پیش کی جائیں گی جو قرآن کے خلاف ہے، تو اس سے افتراق، انتشار اور فرقہ بندی اس کو ہوا ملے گی، اور آپس میں کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، جنگ و قتال، یہ ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بابرکت کتاب ہے۔ اب دیکھیں صحابہ نے اس کتاب کو پڑھ کر سب کچھ ٹھیک کیا ہے، اپنی معاشرت ٹھیک کی ہے، اپنی سیاست ٹھیک کی ہے، اور پھر اسی کتاب کو لے کر اٹھے اور دنیا میں چھا گئے، اور اسی کتاب کو لے کر سارا نظام زندگی انہوں نے اپنا بہتر کر لیا تھا۔ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ جو اس کتاب کے مطابق چلے گا اس کا سارا نظام درست ہو جائے گا۔ قرآن اگر سود کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم سود کو رواج پائیں گے تو وہ ہمارا نظام ٹھیک تو نہیں ہوگا۔ قرآن اگر اس بات سے منع کرتا ہے کہ تمہارے اندر افتراق، انتشار، فرقہ بندی، لڑائی جھگڑا اور ایک دوسرے پہ اس طرح کے فتوے کہ جس کی وجہ سے انتشار پیدا ہو آپس میں مسلمانوں کے درمیان، اگر اس کو ہوا دی جائے گی، قرآن جب کہ منع کرتا ہے، تو اگر اس طرح کا ماحول پیدا کیا جائے گا تو آپس میں مسلمانوں کے معاملات کبھی بہتر تو نہیں ہو سکتے۔ اور جو اخلاقیات کا درس قرآن نے دیا ہے، عزت کے تحفظ کے حوالہ سے جو احکامات قرآن نے دیے، اگر وہ نہیں لاگو ہوں گے عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ جان کے تحفظ کے متعلق جو اصول قرآن نے بتائے ہیں، اگر ہماری عدالتوں میں، قانون میں وہ نہیں ہوں گے، جان کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ مال کے تحفظ کے متعلق جو قوانین قرآن نے بتا دیے ہیں، اگر وہ لاگو نہیں ہیں تو مال کا تحفظ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو ان ساری چیزوں کا تحفظ ہم چاہتے بھی ہیں، لیکن وہ قانون نافذ نہیں کرتے کہ جس کے ساتھ اللہ نے گارنٹی دی ہے کہ تم سب بچ جاؤ گے، وہ ہم نافذ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ خود ہم ان چیزوں میں، ان مصائب میں اور ایسے وبال میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں، اس لیے ہم کوشش بھی نہیں کرتے۔ تو یہ بابرکت کتاب ہے، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے اگر اس کے مطابق عمل کر لیا جائے۔ تو یہ پورا نظام سکھانے والی کتاب ہے، صرف اور صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ پڑھ لیا جائے، نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا، برکت بھی ہوگی، لیکن اس کے جو 100% فوائد ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکتے جب تک پوری زندگی میں اور پورے نظام میں اس کو نافذ نہ کیا جائے۔ تو ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ یہ بابرکت کتاب ہے، اور دوسرا وصف اس کا بتایا مصدق الذی بین یدیہ،
یہ اپنے سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ہیں اس کی بھی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر کوئی ایسا کلام نہیں اتارا گیا کہ جو پہلے اللہ کی اتاری ہوئی کتابوں کی تردید کرنے والا ہو، انکار کرنے والا ہو، جھٹلانے والا ہو، بلکہ انہی کڑیوں کو لے کر آگے چلنے والی یہ کتاب ہے۔ اگر ان میں عقیدہ توحید ہے تو اس میں بہتر طریقے سے ہے، اگر رسولوں پر ایمان لانے کا حکم ہے تو اس میں بہتر طریقے سے ہے، اور اگر آخرت کے متعلق عقیدہ واضح ہے تو اس میں بہتر طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ حقوق العباد اس سے بڑھ کر بیان ہوئے ہیں، حقوق اللہ اس سے بڑھ کر بیان ہوئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزوں کو لے کر آگے چلنے والی کتاب ہے، یہ نہیں ہے کہ اپنے سے پہلی کتابوں کا اور ان میں جو مضامین ہیں ان کا انکار کرنے والی کتاب۔ تو فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ ڈرائیں بستیوں کے مرکز کو اور جو لوگ اس کے آس پاس ہیں۔ تمام بستیوں کا مرکز مکہ ہے، تو مکہ والوں کے لیے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ وَمَنْ حَوْلَهَا، اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی ہے۔ فرمایا کہ بُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً، مجھے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ قرآن نے خود اور جگہوں پر وضاحت کی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمام لوگوں کے لیے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے دنیا جہان کے لوگوں، میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کسی علاقے میں خاص طور پر ایک نبی کو بھیجا جاتا تھا اور اس کی نبوت اور رسالت کا دائرہ اسی تک محدود ہوتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا، نبی ہونا، اور آپ تمام کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عالمگیر رسالت ہے۔ تو آپ کے آ جانے کے بعد کوئی بھی اگر اس کا انکار کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کامیابی نہیں ہے، آخرت میں وہ نجات نہیں پا سکتا، وہ اللہ کے ہاں کافر ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کر پھر اور لوگوں کو بھی دعوت دی ہے نا۔ آپ نے خط بھیجے ہیں، ایران میں خط بھیجا ہے، روم میں خط بھیجا، مصر میں، یمن میں، چاروں اطراف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جو ریاستیں قائم ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا۔ اس میں کیا لکھا ہے کہ یہ خط اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ، مجھے رسول اور نبی مان لو، مسلمان ہو جاؤ، تمہیں محفوظ کر دیا جائے گا، جو جو علاقہ تمہارے ہاتھ میں ہے تمہیں دے دیا جائے گا، اگر رعایا ایمان لانی چاہتی ہے تو وہ تمہاری رعایا ہی شمار کی جائے گی۔ تو یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ آپ کا منہج یا مقصد یہ نہیں تھا کہ لوگوں سے ان کی قیادت اور سیادت چھین لی جائے، بلکہ یہ تھا کہ جو اصل پیغام ہے اللہ کا، اصل حقیقت ہے، اس کو ماننا شروع کر دے اور مان کر اپنی حکومت قائم رکھیں، اسلام کی بالادستی کو قبول کریں۔ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اگر رہنا چاہتے ہیں اپنے دین پر، لیکن اسلام کی بالادستی کو قبول کر کے رہیں گے۔ تو فرمایا کہ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، آپ ڈرائیں بستیوں کا جو مرکز ہے اور اس کے آس پاس کے جتنے لوگ ہیں ان سب کو ڈرائیں، پوری دنیا کے لوگ شامل ہیں۔ اور فرمایا کہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اس قرآن پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اس قرآن پر ضرور ایمان رکھیں گے۔ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، آخرت پر ایمان ہو اور نمازوں کی پابندی ہو تو وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھیں گے، اور قرآن پر ایمان ہے تو نماز کی حفاظت بھی ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے تو نماز کی حفاظت بھی ہے اور آخرت پر بھی ایمان ہے۔ تو ایمان یہ دل میں ہے، لیکن اس کی ظاہری شکل وہ نماز ہے، تو جو نماز سے دور ہے اس کا ایمان بھی نہیں ہے، اس کا ایمان وہ
بالکل جاگا ہوا نہیں ہے، بیدار نہیں ہے، وہ ایمان اس کا سویا ہوا ہے اگر وہ بندہ بے نماز ہے، نماز کی طرف نہیں آ رہا۔ کیونکہ نماز جو ہے یہ دین میں ایک اصل ہے، ایک بنیاد ہے، اور اسلام کی ایک ظاہری شکل ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ اور جتنے معاملات ہیں ان میں بہت ساری رخصتیں مل جاتی ہیں، اور استطاعت کے ساتھ ساتھ مالی استطاعت ہو تب ان پر عمل ہوتا ہے۔ لیکن نماز ہے، اس میں مالی استطاعت کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جسمانی استطاعت ہے، اور پھر استطاعت کے مطابق نماز کی شکل کو چینج کر دیا گیا ہے کہ اگر بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، اس سے رکوع نہیں ہو سکتا تو اشارے سے کر لے، سجدہ نہیں ہو سکتا تو وہ بھی اشارے سے کر لے، جب تلک اس کے جسم میں جان ہے اور اس کا شعور وہ کام کر رہا ہے، اس کی عقل کام کر رہی ہے، اس وقت تک اس پر نماز فرض ہے۔ تو عملی طور پر اسلام کی واحد ایک صورت رہ جاتی ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ بندہ مسلمان ہے، وہ صرف نماز ہے۔ تو جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے اور قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور پھر نماز کے ذریعہ سے روحانی طور پر انسان کو مضبوطی ملتی ہے، قوت ملتی ہے، اور روحانی طور پر جب انسان مضبوط ہوتا ہے تو وہ گناہوں کے خلاف ایک طاقت مضبوط ہوتی ہے، انسان گناہوں سے بچتا ہے، اور روحانی طور پر جب انسان مضبوط ہو تو اس کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے اس نے سب سے بہترین سہارا، سب سے بہترین قوت، سب سے بڑی قوت کو تھام لیا ہے۔ وہ دنیا کے کسی بھی موڑ پر گھبراتا نہیں ہے، پریشان نہیں ہوتا، اس کا توکل، اعتماد، یقین، اس کی امید وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ ہوتی ہے۔ تو یہ سب کچھ نماز کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے، اور نماز سے پھر آگے جو نیکیاں ہیں، یہ نماز ان کی طرف بھی انسان کی سوچ کو بڑھاتی ہے۔ جب انسان وضو کرتا ہے تو جسمانی طہارت حاصل ہوتی ہے، کپڑوں کی طہارت حاصل ہوتی ہے نمازی کو، سوچ کی طہارت حاصل ہو جاتی ہے، سوچ پاکیزہ ہو جاتی ہے، خیالات وہ پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اصل ہے اسلام کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت پر بھی ایمان اور قرآن پر بھی ایمان وہ رکھتے ہیں کہ جو نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔